صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بریلی شریف میں ایک صاحب فرماتے ہیں کچرے کے ڈھیر پر ایک کوئی دیوانے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجذوب جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی یاد میں جو اپنی عقل فنا کر چکے، ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ لیکن ایرے غیرے کو مجذوب نہیں کہنا۔ کچھ لوگ آج جو ہے چرسی، موالی، گجیڑی سب کو جو ہے مجذوب ہے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کوئی مجذوب اگر دکھ بھی جائے تو امت کو یہ نہیں حکم ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جائے۔ مجذوب کی پیروی کرنے کا حکم نہیں، سالک کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ عقل فنا ہو گئی، دیوانہ ہو گیا اللہ کی یاد میں، اب اس پر سے نماز بھی معاف ہے، روزے بھی معاف ہے، شریعت ختم ہو گئی۔ عقل نہ ہو تو شریعت نہیں ہے نا، عقل ختم ہو گئی، شریعت نہیں ہے ان کے اوپر۔ عاقل لوگوں پر، عقل والوں پر ہی شریعت ہے، ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، وہ مجذوب ہیں۔ وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان کے اور اللہ کے تعلقات کیا ہیں، لیکن امت کو جس کا عقل سلامت ہے سب کو کہا گیا ہے کہ تم مجذوبوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے پھر بھی زبان میں تاثیر ہے، تم کو ایسا لگے گا نماز سے کچھ نہیں، ان کے پیچھے چلو، یعنی تم شریعت کے معاملات چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ تمہیں حکم ہے سالک، سالک کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی جو ہوش و حواس میں شریعت پر قائم ہے، اور اللہ کا ولی ان کے پیچھے چلنے کا تمہیں حکم ہے۔ بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے، وہ خالی ایک لنگوٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی چھوٹی سی تہبند جو ہے، ایک کپڑا اور باقی پورا بدن ننگا، کچرے کے گوٹ ایک ڈھیر پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، وہ مرید تھے سرکار مفتی اعظم ان کی۔ اس مجذوب نے بلایا، اے ادھر آؤ، کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑے مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں، مفتی اعظم ان کے پاس۔ انہوں نے کچرے کے ڈھیر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اسے اٹھایا، انگلی میں یوں 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 کیا اور کہا جا تیرے بڑے مولانا کو دے دے۔ وہ لے کر کیا ہے، دیوانہ مجذوب آدمی کچھ بھی نہیں، انگلی سے یوں گھمایا اور دے دیا۔ کہتے ہیں میں لے کے آیا، محفل میں بیٹھا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دل میں سوچا دوں بھی کہ نہیں دوں، کہیں میرا مذاق نہ ہو جائے۔ کچرے میں بیٹھا ہوا دیوانہ کاغذ پہ انگلی پھرا کے دے دیا۔ جب سب لوگ چھٹنے لگے تو اس مرید نے کہا حضور فلاں کچرے کی ڈھیر پر وہ جو ایک صاحب بیٹھتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے لکھ کر کے آپ کو کچھ دیا ہے۔ مفتی اعظم نے دیکھا کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں، لیکن اس کو دیکھ کر کے مفتی اعظم مسکرائے۔ اپنی انگلی سے انہوں نے بھی یوں کہا کہ جاؤ انہیں کو واپس دے دو۔ وہ ایک طرف سے دیوانے ہیں لیکن یہاں تو پورے ہوش و حواس والے ہیں، انہوں نے بھی وہی کیا۔ وہ لے کر کے صاحب گئے اور وہ جو کچرے کی ڈھیر پر ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے، جا کر کے یہ چٹھی ان کو دی کہ بڑے مولانا نے آپ کو دی۔ یہ جیسے دیا انہوں نے اپنی لنگی کھولی، لنگوٹ نکال دیا، پورا بدن برہنا اور نکل کر بھاگنے لگے۔ ہو گیا میرا مسئلہ، ہو گیا میرا مسئلہ، اس طرح کہتے ہوئے بھاگنے لگے۔ وہ لنگوٹ بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا تھا دونوں کے درمیان، وہ پریشان تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں مجذوبوں کے پیچھے نہ جاؤ نہیں تو تم پاگل بن جاؤ گے۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھر واپس مفتی اعظم ان کے پاس آئے، کہا کہ حضور آپ نے کیا گھمایا معلوم نہیں، وہ تہبند کھول کے بھاگ گئے، لنگی کھول کر بھاگ گئے۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا اب وہ تمہیں نہیں ملیں گے کبھی، اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ مجذوب تھے اور قطبیت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے ایک ولی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا مفتی صاحب، اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو، اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو، دنیا کی اگر کوئی چیز اس کے جسم پر ہے تو ایک تہبند ہے، کیا تمہاری شریعت وہ تہبند بھی اتارنے کی اجازت دیتی ہے؟
شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جواب میں یہ لکھا جس نے کل دنیا چھوڑی ہو اور جس کی عقل بھی نہ ہو اس کے لیے نہ تہبند کی ضرورت ہے نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے. میں نے جواب میں یہ لکھا, انہوں نے تہبند کھولی اور چلے گئے. یہ اہل اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں. میرے عزیزو, شریعت کی یہاں پر باریکی سمجھانے کے لیے مجھے پھر اور لمبا وقت چلے گا کہ ایسا کیسا مسئلہ ہے کہ کسی کو ننگا ہونے کا حکم دیا جائے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جذب کے عالم میں ہیں, وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں پسند کرتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ ہمیشہ برہنہ رہتے تھے. ایک دن سنا ہے کہ وہ کپڑے پہن کے آ گئے جب اعلیٰ حضرت آنے لگے, یا پھر کسی ایک دوسرے بزرگ کے متعلق یہ بات مشہور ہے, جنازے میں وہ کپڑا پہن کر کے آئے. جنازہ تھا بزرگ کا, وہ کپڑا پہن کر کے آئے. لوگوں نے کہا بابا جی آپ لنگے رہتے تھے, آج کپڑا پہن کے آئے. کہا پہلی مرتبہ کسی زندے کے سامنے آیا ہوں تو شرم تو آئے گی. بات سمجھا؟ جنازہ ہے, جنازے میں یہ آج پہلی بار کپڑا پہن کے آئے ہیں جو زندگی بھر ننگے رہتے تھے. لوگوں نے کہا بابا جی آج کہاں سے کپڑے آ گئے تمہارے بدن پر؟ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ ایک زندے کے سامنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بدن چھپایا ہوں. باقی سب تم لوگ تو سب مردے ہو, تم کو سے کیا بدن چھپاؤں؟ یہ مجذوب لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزو. بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مقام تھا کہ وقت کے کتب بھی اور مجذوب بھی ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے, ان سے مسائل شریعت دریا